اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین اور شرکائے درس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ہفتہ ولایت اور عید اکبر عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے غدیر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ انتہائی اہم موضوع ہے۔ آئے دیکھیں کہ قرآن مجید میں اور سنت میں احادیث میں غدیر کے تعلق سے کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، چاہے وہ ہم قرآن اور اس کی تفاسیر کے تعلق سے گفتگو کریں یا پھر روایات کی دنیا میں اگر جستجو کریں اور اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ اور اس مختصر وقت میں کہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس درس کے لیے، اس میں اس موضوع کو مکمل طور پر پیش کر پانا یہ مجھ جیسے ایک طالب علم کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنا ممکن ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں چند معروضات اس موضوع کے تعلق سے عرض کروں گا۔ آیے تبلیغ، ہم دیکھیں قرآن مجید میں جو آیات واضح طور پہ واقع غدیر سے متعلق ہیں، ان میں جو سب سے پہلی آیت ذہن میں آتی ہے اور پیش کی جاتی ہے وہ ہے آیہ تبلیغ۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیت جو قرآن مجید میں موجود ہے جو واقع غدیر سے متعلق ہے اور سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، وہ ہے آیہ اکمال۔ یہ دونوں آیتیں ایک ہی سورہ میں ہیں۔ آیہ تبلیغ اور آیہ اکمال سورہ مبارکہ مائدہ میں ہی ہیں۔ آیت نمبر 67 آیہ تبلیغ ہے اور آیت نمبر 3 میں اس کا ایک حصہ آیہ اکمال ہے۔ اور سورہ مبارکہ معارج کی ابتدائی آیات اور اس کی خاص کر پہلی آیت سأل سائل بعذاب واقع، یہ آیت جو ہے وہ بھی واقع غدیر سے متعلق ہے۔ تو ان تینوں آیتوں کو محور بنا کر آج ہم اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے، اور ان تینوں آیتوں کے ذیل میں وہ روایات جو غدیر کے واقعے سے متعلق بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ روایتوں کو پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت میں، اور آخر میں اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو خطبہ غدیریہ جو تاجدار ولایت مولائے غدیر نے بیان کیا تھا اور دیا تھا اس موقع پر کہ جب دو عیدیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں، یعنی عید غدیر اور روز جمعہ کہ جو خود ایک عید کا عنوان رکھتا ہے، یہ دونوں عیدیں جب ایک ساتھ پڑھیں تو تاجدار ولایت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس موقع پر ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں آپ نے غدیر کی اہمیت کو پہچنوایا ہے، غدیر کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ طولانی خطبہ ہے، اس کے چند فقرے اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو آخر میں پیش کیے جائیں گے، اور ورنہ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ شروع کرتے ہیں آیہ تبلیغ سے۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اس آیہ کریمہ میں کہ اے رسول اس چیز کو پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ تو گویا آپ نے رسالت ہی کو انجام نہیں دیا، آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ البتہ میں نے گویا کہا، ورنہ لفظ گویا بھی نہیں، فکما نہیں بلکہ فما بلغت رسالتہ، اگر وہ پیغام آپ نے نہ پہنچایا، وہ بات آپ نے نہ پہنچائی تو آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے،
بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ آپ دیکھیں، آیہ کریمہ کا لحن اور لہجہ خود کچھ کہہ رہا ہے۔ کوئی بھی ذرا سی باریک نظر رکھنے والا انسان، اہل تحقیق انسان، اگر اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرے گا اور ان آیات کے ذیل میں اس آیت کی تلاوت کرے گا جہاں پر حلال و حرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسرے احکام الہی بیان کیے جا رہے ہیں، وہاں پر جب اس آیہ کریمہ پر پہنچے گا تو یقیناً ایک مرتبہ ٹھہر جائے گا کہ آخر کیا ہوا، آخر کیا ماجرا ہے کہ پروردگار اس آیت میں اس کا لہجہ ایک دم سے بدل گیا ہے، خطاب کا انداز بالکل جداگانہ ہے، انداز گفتگو بالکل مختلف ہے۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یا ایھا الرسول کہہ کر کے خطاب فرما رہا ہے، اے رسول۔ یہ یا ایھا الرسول پورے قرآن میں صرف 2 مرتبہ پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے، یعنی اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو ان کے منصب سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول۔ خود اگر اسی پر کوئی توجہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب پیغام منصبی پیغام ہے، عہدے سے متعلق پیغام ہے، جیسے کوئی آفیشیل میسج دیا جا رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی کسی کو کوئی آفیشیل میسج دیتا ہے تو اس کو اس کے آفیشیل ٹائٹل سے خطاب کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پروردگار عالم نبی کریم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفیشیلی ایڈریس کر رہا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے۔ آپ دیکھیں یہ لفظ بھی بلغ پورے قرآن میں کہیں اور استعمال نہیں ہوا۔ پورے قرآن میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آج کل تو بہت آسان ہے، آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے، آپ چاہیں تو فوراً سرچ کر سکتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں لفظ بلغ دوبارہ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ خاص لفظ پروردگار استعمال کر رہا ہے، اگرچہ اس کا مادہ اور اس کے فیملی سے دوسرے ورڈز یوز ہوئے ہیں، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے اور اس کی فیملی کے جو ادر ورڈز ہیں وہ قرآن میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن خود لفظ بلغ قرآن میں صرف اور صرف ایک مقام پر استعمال ہوا ہے، اور وہ یہ آیہ بلغ ہے، آیہ تبلیغ ہے، اس کے علاوہ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور اس میں بھی راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو بلغ لفظ ہے، 2 لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے ابلغا اور ایک ہے بلغا۔ ابلغا بلغا، جو لوگ عربی ادب سے واقف ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابلغا باب افعال سے ہے اور بلغا باب تفعیل سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ابلغا سے زیادہ تاکید ہے بلغا میں، یعنی بلغ کہہ کر کے گویا تاکید کے معنی پہنچائے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم تاکید فرما رہا ہے، اے میرے رسول پہنچا دیجئے، ضرور سے ضرور پہنچا دیجئے۔ تاکید کر رہا ہے اپنے رسول کو، ما انزل الیک من ربک، وہ بات پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد عجیب لہجہ ہے، عجیب انداز ہے، ایک طرح کی وارننگ ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے کار رسالت انجام ہی نہ دیا ہو، یعنی سارا کا سارا کار رسالت اور آپ کی زندگی کی تمام تر زحمتیں اور مشقتیں جو آپ نے تبلیغ رسالت میں برداشت کی، وہ سب کے سب رائگاں ہو جائیں گی، سب کے سب برباد ہو جائیں گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں، آخر کون سا پیغام اتنا اہم ہو سکتا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ نہ پہنچایا جائے تو کار رسالت ہی گویا نبی نے انجام نہیں دیا۔ یعنی کوئی ایسا پیغام ہو جو پورے کار رسالت کے ایکول ہو، ہے نا، ایسا پیغام ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل واضح بات ہے یہ۔ میں صرف ابھی الفاظ جو استعمال ہوئے آیہ کریمہ میں اس کے ترجمے کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، ابھی تفسیر میں نہیں پہنچا ہوں اس منزل میں، لیکن آپ محسوس کریں تو ایک طرح کی وارننگ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمانا کہ اگر آپ نے یہ پیغام اور یہ میسج ہمارا ڈیلیور نہ کیا تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا ہو۔ فما بلغت رسالتہ، اس کے بعد پھر واللہ یعصمک من الناس، اور اے میرے حبیب یہ بھی سمجھ لیں اور یہ بھی ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اگر آپ نے پیغام پہنچایا
تو ہم لوگوں سے آپ کو بچانے والے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں لوگوں سے. یعنی پروردگار خود ذمہ داری لے رہا ہے حفاظت کی. اچھا، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا مطلب خطرہ ہے، کوئی خطرہ ہے اس پیغام کو پہنچانے میں، کوئی ایسا اہم پیغام ہے، کوئی ایسا خطیر پیغام ہے جس کے پہنچانے میں خطرہ ہے. اس لیے پروردگار عالم ضمانت دے رہا ہے کہ اگر آپ نے پہنچا دیا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اچھا، اور جو آیت کا آخری حصہ ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. توجہ چاہتا ہوں یہاں پر، قرآن مجید کی جا بجا آیات میں آپ کو اس طرح کے جملے ملیں گے. یہ جملے بھی بے ربط نہیں ہوتے ہیں پہلے کے مفہوم سے. جو آیت کا ماقبل مطلب ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، اس سے بے ربط نہیں ہوتے ہیں، لا تعلق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان جملوں کا بھی ایک خاص تعلق ہوتا ہے. بعض اوقات تو صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، بعض اوقات تو یہ جملے جو ہیں وہ ماقبل جو مطلب بیان کیا ہے پروردگار عالم نے، اس کی علت، سبب یا اس کے ریزن اور پروف کے طور پہ پیش ہوتے ہیں. یعنی پروردگار عالم اس جملے میں وہ دلیل پیش کرتا ہے، وہ پروف پیش کرتا ہے جو بات اس نے ماقبل ارشاد فرمائی ہو. یہاں پر بھی ایک تعلق ہے. تعلق کیا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کا ماقبل اس سے؟ کہ یعنی جو بھی اس پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، جو اس پیغام کو قبول نہیں کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کافروں کے زمرے میں چلا جائے گا، وہ کافروں کی فہرست میں ہو جائے گا. البتہ یہاں پر ایک بات میں بریکٹ میں عرض کرتا چلوں، ہو سکتا ہے کافر فقہی نہ ہو. فقہی کافر کی ڈیفینیشن الگ ہے. وہاں پر کوئی صرف اور صرف زبان سے اگر کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پڑھ لے اور گواہی دے دے کلمہ شہادتین کی، یہ کافی ہے اس کے مسلمان ہونے کے لیے اور دائرہ کفر سے خارج ہونے کے لیے. لیکن یہ فقہی ڈیفینیشن ہے. عقائد کی دنیا میں کفر بہت وسیع ہے. انکار ولایت بھی کفر اعتقادی کا نام ہے. توجہ کیجیے گا، انکار ولایت کفر اعتقادی ہے، اور کفر اعتقادی کفر فقہی سے سنگین ہے. یہ جرم جو ہے کفر اعتقادی، یہ کفر فقہی سے سنگین چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفر اعتقادی وہ جرم ہے، وہ غلطی ہے جو انسان کے تمام اعمال کو حبط کرا دیتی ہے، تمام اعمال کو رائیگاں کرا دیتی ہے، تمام اعمال بیکار چلے جاتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتے مالک کی بارگاہ میں. باوجود اس کے کہ انسان اعمال خیر انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج انجام دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خمس دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر انکار ولایت کر دیا تو کیا ہوگا؟ اب اعتقادی اعتبار سے کافر ہو گیا. جب اعتقادی اعتبار سے کافر ہو گیا تو ہمارے پاس وہ روایات ہیں، معتبر ترین روایات، جو کہتی ہیں کہ جس نے انکار ولایت کیا وہ ایسا کافر ہوگا کہ پھر اس کے اعمال مالک کی بارگاہ میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ اچھے اعمال کیوں نہ انجام دے لے. توجہ فرمائیے آپ نے. تو یہ ایک اہم بات ہے جو اس آیہ کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے سوال ہے اور پوری امت مسلمہ کے سامنے سوال ہے، چونکہ پروردگار عالم نے واضح طور پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ پیغام کیا ہے، اور یہی تو امت مسلمہ کا امتحان ہے. پروردگار عالم بھی شاید امتحان لینا چاہتا تھا پوری امت رسول کا کہ یہ جائیں گے اور بعد میں تحقیق کریں، خود ریسرچ کریں اور یہ تلاش کریں کہ آخر وہ اہم ترین پیغام کیا ہے، کہ اس قدر اہم ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچائیں تو آپ کی پوری رسالت داؤں پر لگ جائے، پورا کا پورا کار رسالت آپ کا رائیگاں ہو جائے. اتنا اہم پیغام ہے. کیا یہ پیغام توحید و شرک و بت شکنی سے متعلق ہے کہ جو بہت پہلے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے حل ہو چکا ہے؟ کیا یہ پیغام احکام و قوانین اسلامی سے متعلق ہے، جبکہ اس وقت تک جتنے بھی اہم احکام و قوانین تھے وہ بیان کیے جا چکے تھے، یہاں تک کہ حج کے فرائض بھی اور حج کے احکام بھی بیان کیے جا چکے ہیں، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس مسلمانوں کو ان کے ساتھ حج کر کے عملی تعلیم دے چکے ہیں حج کے احکام کی. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ آج حج کے قافلے جاتے ہیں تو کسی عالم کی ضرورت پڑتی ہے
کسی روحانی کارواں کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کو احکام کی تعلیم دے۔ خوش نصیب تھے وہ مسلمان کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کر رہے تھے اور انہیں سرکار رسالت مآب، جن کے اوپر وحی الہی نازل ہوئی، جن کے اوپر پروردگار عالم کی شریعت نازل ہوئی اور تمام احکام الہی نازل ہوئے، وہ بنفس نفیس انہیں احکام الہی کی تعلیم دے رہے تھے۔ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش کا امکان ہی نہ تھا، جہاں پر خود حضرت ختمی مرتبت تعلیم دے رہے ہوں احکام الہیہ کی اور احکام حج کی۔ تو ظاہر ہے کہ تمام جو اہم ترین احکام تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سب بیان کیے جا چکے ہیں، تو اس کا مطلب اس سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ اہل کتاب و یہود و نصارہ سے جہاد سے متعلق پیغام ہے؟ نہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بنی نذیر و بنی قریظہ و بنی قینقاع و خیبر و فدق کے ماجرے ہو چکے، واقعات گزر چکے، جنگیں گزر چکی، یہاں تک کہ نصارہ نجران کے ساتھ مباہلہ بھی ہو چکا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اب اس کا مطلب نہ اہل کتاب سے متعلق کوئی معاملہ ہے۔ تو ان سب باتوں کو انسان اگر دیکھے اور غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیغام صرف اور صرف پیغام ہو سکتا ہے جانشین رسالت سے متعلق، یعنی کون ہوگا جو بعد وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جانشین ہوگا، کہ جو دین کو محفوظ کرے گا، جو شریعت کو محفوظ کرے گا، جو آپ کی جگہ آپ کا خلیفہ اور جانشین ہوگا، جو تمام وہ احکام الہیہ جو سرکار ختمی مرتبت نے پہنچائے ہیں انہیں محفوظ کرے گا اور انہیں اگلی نسلوں تک پہنچائے گا۔ پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری جس کے کاندھوں پر ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انداز سے آیت میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے خطاب فرما رہا ہے، میں پوری امت مسلمہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آ کر کے کسی اور پیغام کے تعلق سے ثابت کریں، اس طرح سے ثابت کریں کہ آیت کے اندر جو لب و لہجہ ہے پروردگار کا، اس کے ساتھ ان کی بات مطابقت کرے، میچ کرے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، سوائے اس پیغام ولایت کے، اس کے علاوہ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جس کے ساتھ یہ آیت اور اس کا پورا لب و لہجہ جو ہے وہ میچ کرے پوری طرح سے۔ یہ ہے آیے تبلیغ۔ وقت کم ہے اس لیے میں جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے آیے اکمال کی منزل۔ بہت ساری روایتیں ہیں جن کو میں نے ابھی چھوڑ دیا دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے۔ آیے تبلیغ کی شان نزول کے تعلق سے جو روایات ہیں، بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں بیان ہوئی ہیں اور صحابہ نے بیان کی ہیں۔ میں صرف نام گنوا دیتا ہوں صحابہ کے، کہ وہ روایتیں جو اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے بیان ہوئی ہیں اور نقل ہوئی ہیں ہماری کتابوں میں، شیعہ اور اہل سنت دونوں منابع میں نقل ہوئی ہیں اور اصحاب سے نقل ہوئی ہیں۔ ان اصحاب کرام کے نام کیا ہے؟ مثلا زید بن ارقم، جناب ابو سعید خدری، جناب ابن عباس، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، ابو ہریرہ، برائے ابن عازب، حذیفہ، جناب حذیفہ، عامر ابن لیلہ ابن زمرہ اور جناب ابن مسعود۔ ان حضرات اصحاب کرام سے روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ یہ آیہ کریمہ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں غدیر کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور کئی سلسلے ہیں۔ زید بن ارقم کی حدیث کا ایک سلسلہ سند ہے، لیکن جناب ابو سعید خدری کی جو حدیث ہے وہ 11 سلسلے اسناد سے نقل ہوئی ہے۔ اسی طرح جناب ابن عباس کی جو روایت ہے وہ بھی 11 سلسلے اسناد سے نقل ہوئی ہے۔ برائے ابن عازب کی حدیث 3 طرق سے نقل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم آیہ اکمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیہ اکمال یہ اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے، آیہ مبارکہ اکمال، کہ جس میں پروردگار عالم اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آیہ اکمال۔ اب اس آیت کو دیکھیں، اس آیت میں بھی بہت سارے پیغامات ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار آپ کے دین کو نقصان پہنچانے سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، اب ان سے نہ ڈریے، واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈریے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اب کفار سے نہ ڈرو۔
پھر اس کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ اسلام جو اسلام آج مکمل ہوا ہے اس کو بطور دین میں نے قبول کر لیا اور میں اس پر راضی ہو گیا۔ یہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے آیہ اکمال میں۔ یہاں پر بھی میں تمام افراد کی توجہ چاہتا ہوں، اس آیہ کریمہ میں یہ جو حصہ ہے آیہ اکمال سے متعلق، اس میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں اس دن کے تعلق سے کہ وہ دن کون سا ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہوگی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، پروردگار عالم نے فرمایا الیوم، آج کے دن، یہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ یہاں پر بھی بات مبہم ہے، اور یہ بھی اہل تحقیق کے لیے اور اہل حق کے لیے پروردگار عالم نے ایک امتحان رکھا ہے کہ جائیں اور تحقیق کریں اور دیکھیں وہ دن کون سا دن ہے کہ جس دن کفار دین الہی کو نقصان پہنچانے سے مایوس ہو گئے۔ کون سا وہ دن ہے جس دن دین کامل ہو جائے؟ کون سا وہ دن ہے کہ جس دن نعمتیں پروردگار عالم تمام کر دے؟ کون سا وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا؟ سوال ہے، یعنی 4 باتیں اس دن میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں اس دن میں تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ دن وہی دن ہے۔ ایک، کفار مایوس ہو جائیں دین الہی کو نقصان پہنچانے سے۔ دوسرے، دین الہی مکمل ہو جائے، دین اسلام مکمل ہو جائے، اسے مکمل ہونے کی سند حاصل ہو جائے پروردگار کی طرف سے۔ تیسری بات، نعمتیں تمام ہو جائیں، اور چوتھی بات، اللہ دین اسلام سے بطور دین اس دن راضی ہو جائے۔ اب ایسا کوئی دن لانا ہوگا کہ جو مصداق ہو اس الیوم کا، جو مصداق قرار پائے الیوم کا۔ یہاں پر بھی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ بڑے بڑے دانشور علماء، محققین، جید علماء عالم اسلام کے 2 وجوہات کے بنا پر بعض مقامات پر انہوں نے سمجھ لیا کہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جیسے تسلیم کرنا چاہیے تھا، بلکہ بعض اوقات پردہ ڈالنے کی کوشش کی حق پر۔